نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف وإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلکم تشکرون۔ اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہو، پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بطنا لفظ جو آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احناف کے نزدیک بطنا کا اطلاق گائیں اور اونٹ دونوں پر ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بطنا کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔ ان جانوروں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قربانی کے جو بڑی جسامت والے جانور ہیں، مسلمانوں کے لیے فرمایا اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا، علماء کہتے ہیں کہ جس جانور کو عظمت والے مقام سے نسبت ہو جائے تو وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے، جیسے کہ یہ قربانی کے جانور۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قربانی کے ان بڑی جسامت والے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہیں ان سے دنیا میں کثیر نفع اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔ قربانی کا دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کثیر نفع، آپ جانتے ہیں کہ قربانی ہوتی ہے تو کتنا بڑا بزنس اللہ رب العالمین کی طرف سے، ایک معیشت کا پہیہ کس طرح چل سکتا ہے، ایک پورا اس پر علماء بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے ایام جب آتے ہیں قربانی کے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور فرمایا اصل تو تمہیں اجر و ثواب جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اسی طرح یہی جانور جو ہیں، یہ قربانی سے پہلے ان کے جانوروں پر سواری ہو سکتی ہے۔ پہلے لوگ قربانی کے لیے حج کے لیے جایا کرتے تھے تو انہی جانوری پر سوار ہو کر وہ حج کے لیے لے جاتے تھے، اور کہیں مہینوں کا سفر ہوتا تھا تو پھر فرمایا کہ حاجت کے وقت تم ان کا دودھ بھی پی سکتے تھے اور اخروی ثواب تو اس سے زیادہ ہوتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، پہلے لوگ قربانی کے لیے اپنے گھروں سے ہی جانور لے کر انہی جانوروں پر سوار ہو کر وہ حج کرنے جا رہے ہیں، اس سے سواری کا بھی فائدہ، دودھ کا بھی فائدہ، پھر جب قربانی کے دن آئیں تو اسی سے اس کو گوشت بھی حاصل ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے حوالے سے بیان کیا۔ ہمارے بزرگان دین وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، اس پر عمل کیسے کرتے تھے؟ یہ جو قرآن کی اس آیت ہے نا، کہ فرمایا نا کہ قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا تو تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ اب ہمارے اسلاف اس میں بھلائی کیسے ڈھونڈتے تھے، اب سنیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، اور ان کے ساتھ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج کیا۔ اس موقع پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینڈا خریدا اور اس کی قربانی دی۔ قربانی ایک ہی بندے کی کرنی ہے تو آپ نے مینڈا خریدا اور اس کی قربانی دی، جبکہ جو آپ کے ساتھ حضرت ابن حرملہ تھے انہوں نے 6 دینار میں ایک اونٹ خریدا اور اسے نحر کیا۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو ہمارا طریقہ کافی نہیں تھا؟ یعنی میں نے ایک مینڈا لیا تو آپ بھی مینڈا لے کر قربانی کر لیتے، لیکن آپ نے ایک پورا اونٹ لیا اور اس کو نحر کیا۔ تو اللہ اکبر، قرآن سے محبت، قرآن پر عمل کا جذبہ دیکھیں۔
قرآن میں اس کی نگاہ دیکھیں کہ قرآن کے ایک ایک حکم پر، قرآن کی آیات پر انہیں کیسا، یعنی اس کی نگاہیں کیسی غور و فکر کرتی تھی قرآن میں. دیکھیے تو جب حضرت سعید بن مسیب نے یہ کہا نا کہ کیا آپ کو ہمارا طریقہ کافی نہ تھا، تو حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس لیے میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس خیر کو حاصل کر لوں تو جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو آپ اس بات سے اتنا خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے ان کی طرف سے یہ بات بیان کی. تو یہ دیکھیے کہ یہ اسلاف ہوا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ، ان کا حدیث پاک میں نام آتا ہے، بہت بڑے یہ محدث ہیں. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم نے حج کیا تو ان کے پاس صرف ٹوٹل 7 دینار تھے، جس سے انہوں نے اونٹ خرید لیا. ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس صرف 7 دینار تھے، اگر آپ چاہتے تو 1 دینار سے کوئی مینڈا خرید کر قربانی کر لیتے. تو انہوں نے بھی کیا جواب دیا سنیے. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جس میں وہ فرماتا ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. تو فرمایا میں نے اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا. تو یہ دیکھیے قربانی میں بھلائی کیسے حاصل کرتے تھے، یعنی اللہ کے لیے قربانی، اور پھر اس میں جو اللہ نے بھلائی رکھی ہے اس بھلائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے. ہمارے یہاں تو آج کل یہ چیزیں بس قربانی ہو گئی، واجب ادا ہو گیا، سب کچھ ادا ہو گیا، لیکن یہ ہمارے اسلاف اس کی گہرائی میں جا کر اس کی روح کو پانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یاد رکھیے کہ جس مسلمان پر حج کی قربانی لازم ہو تو وہ حج کے موقع پر نفلی قربانی کرنا چاہتا ہو تو پھر علماء نے لکھا کہ وہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو وہ پورا اونٹ اور گائے کی قربانی کرے تاکہ اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے. اسی طرح اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تو قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لو. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا کہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اونٹ کو نہر کیا جائے گا. اور اس کا طریقہ بتایا کہ اس کا 1 پاؤں باندھا جائے گا اور 3 پاؤں پر اسے کھڑا رکھا جائے گا اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کا نہر کیا جائے گا. نہر میں جب اس کا خون زمین پر گرے گا تو اس کے بعد وہ خود ہی پہلو کے پل وہ زمین پر اونٹ آ جائے گا اور اس کی حرکت ساکن ہو جائے تو فرمایا اس وقت اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے. اونٹ کو نہر کرنے کے حوالے سے 2 شرعی مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اونٹ کو نہر کرنا اور بکری وغیرہ کو، گائے وغیرہ کو ذبح کرنا یہ سنت ہے. اگر کوئی اس کا عکس یعنی الٹ کرتا ہے کہ اونٹ کو وہ ذبح کرتا ہے اور گائے کو نہر کرتا ہے تو اس صورت میں جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ اور سنت کے خلاف ہے. دوسری بات، عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جائے، یعنی نہر کرنے کے بعد پھر وہ اس کو 3 جگہ سے ذبح کرنا ضروری اور ایسا کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے. تو علماء نے لکھا کہ یہ غلط ہے، یوں کرنا مکروہ ہے بلکہ بے فائدہ اور جانور کو ایذا دینا ہے. اونٹ کو نہر ہی کیا جائے گا، وہ نہر ہوگا تو وہ خود ہی زمین پر آ جائے گا اور اس کے بعد اس کا وہ گوشت وغیرہ استعمال کر لیا جائے گا. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان جانوروں میں سے خود کھاؤ، قناعت کرنے والے، بھیک مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قناعت کسے کہتے ہیں، قناعت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اس کی بھی تعریف علماء نے لکھی. قناعت کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو کبھی کسی سے سوال نہ کرتا ہو اور بن مانگے اسے مل جائے اور اس کے پاس جو مال اللہ نے دیا ہوا جو بھی ہے اس پر راضی ہو، اسے کہتے ہیں قناعت کرنے والا. اور بھیک مانگنے والا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے وہ بھیک مانگتا ہے تو قرآن نے بتایا ان کو بھی تم اپنی قربانی کے جانور میں سے ان کو بھی کھلاؤ. اور فرمایا کہ ہم نے
یاد رکھو یہ جانور کتنے طاقتور ہیں، گائے کو دیکھ لو، بھینس کو دیکھ لو، اسی طرح اونٹ کو دیکھ لو۔ فرمایا کہ یہ سارے جانور اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ذبح کرنے اور سواری کرنا چاہو تو تمہاری سواری کرنے کے لیے ہم نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، تاکہ تم اس انعام پر اپنے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ جانور تمہیں اللہ نے ذبح کرنے کے لیے تمہارے قابو میں دے دیا۔ آگے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو کافر تھے وہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے جانور کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگا کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو گندا کرتے تھے، اس کو آلودہ کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے ہمیں قرب حاصل ہوگا۔ تو جب مسلمانوں کے لیے قربانی کا حکم آیا تو مسلمانوں نے بھی حج کیا اور پہلے حج کے بعد یہی ارادہ کیا کہ قربانی کے جانور کا خون خانہ کعبہ پر لگایا جائے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، یعنی یہ خون لگانا یا گوشت کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گی، فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، وہ تمہاری نیت کا اخلاص ہے اور تقوی کے شرائط ہیں کہ انہی چیزوں کی وجہ سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ یہاں سے علماء نے فرمایا کہ جو نیک عمل بھی آپ کریں، چاہے وہ قربانی ہو یا کوئی سا بھی دنیا کا نیک عمل کریں، اگر وہ اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے تو یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ نیت کا صحیح ہونا اتنا ضروری ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ نیت کے بغیر کوئی سا بھی عمل کریں وہ محض صرف مشقت ہے۔ بغیر نیت کے نماز پڑھ لیں تو اسی طرح کوئی سا بھی عمل کر لیں، فرمایا یہ محض مشقت ہے، اور اخلاص کے بغیر اگر کوئی عمل کر لیں تو فرمایا کہ بغیر نیت کے اگر اخلاص کے ہو تو وہ ریاکاری ہے اور یہ منافقت کے لیے کافی اور گناہ کے برابر ہے، جبکہ صداقت کے بغیر اگر اخلاص گرد و غبار کے وہ ذرات ہیں، یعنی اخلاص ہے لیکن اخلاص میں بھی صداقت نہیں، تو فرمایا کہ جس طرح گرد و غبار کے جو ذرات ہوتے ہیں ایسے ہے تمہارا عمل ہے۔ تو فرمایا کیونکہ ہر وہ عمل کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور ارادے سے کیا جائے تو اس کو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے۔ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عمل تم نے میرے لیے نہیں کیا، تمہاری نیت صحیح نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، تو فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فرمایا کہ انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے اسے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت بنا دیں گے، بلکہ فرمایا کہ جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں، صبح کی دھوپ میں روشن دان میں سے دیکھیں تو کتنے باریک ذرات ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ہاتھ سے بھی نہیں پکڑ سکتا، لیکن وہ ذرات کس طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں، فرمایا ایسے ہی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ تو تھا یہاں تک۔ اب علماء کہتے ہیں کہ نیت لوگوں نے صحیح کر لی، لیکن اگر نیت کی حقیقت ہی نہ پتہ ہو تو پھر بتائیے اس کی نیت کیسے صحیح ہوگی؟ یعنی جس کی نیت درست ہو وہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر پھر کہا کہ مخلص کیسے ہوگا؟ یا پھر فرمایا کہ وہ شخص جو صداقت کے مفہوم کو ہی نہ جانتا ہو کہ سچی نیت کیا ہوتی ہے، تو فرمایا صداقت کے مفہوم سے آگاہی نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے نفس سے صداقت کا کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ لہٰذا فرمایا کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی صحیح فرما برداری کروں تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ نیت کا علم حاصل کرے تاکہ اسے نیت کی معرفت حاصل ہو، اور پھر صداقت اور اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر پھر وہ عمل کے ذریعے نیت کو صحیح کرے، کیونکہ بندے کی نجات اور چھٹکارے کا وسیلہ صرف دو ہی باتیں ہیں، ایک ہے صداقت اور ایک ہے اخلاص۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو پھر بندے کی نجات بھی ہے اور اس کا وہ عمل بھی مقبول ہے۔ نیت اور صداقت کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کلام کیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو احیاء العلوم کی 4 جلد میں آپ نے پورا باب ہی نیت اور صداقت اخلاص پر، پورا باب اس پر لکھا ہے اور طویل مثالیں اس میں دی ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے دوبارہ اس میں کہا کہ یہ جانور جو ہیں ہم نے تمہارے قابو میں دے دیے، اس سے تمہیں اللہ کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا، اور تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے قابو میں دینے والی ذات وہ قادر ہے، وہ قدرت والی ذات وہ ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو کوئی دنیا میں سے کوئی بھی ان جانوروں کو تمہارے قابو میں نہیں دے سکتا تھا۔ جب اس جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا کہ تم سواری بھی کرتے ہو، ذبح بھی کرتے ہو، سارے کام ان سے لیتے ہو، تو فرمایا پھر ان جانوروں کو مسخر کرنے اور ان کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے کی اس نے ہدایت دی۔ تو فرمایا کہ اب اس بات پر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب اب آپ ان لوگوں کے اعمال کو مقبول ہونے کی خوشخبری دیجیے اور جنت کی بشارت دے دیں کہ جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت عطا فرمائے اور ہر عمل میں اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور نیت کی صداقت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ میرے آقا کا مہینہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا، رب کریم اس مہینے کا مولا کریم صحیح معنوں میں ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں ہمیں کثرت سے درود پاک کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم آج ہی 2 شعبان المعظم ان اللہ و ملائکتہ والی آیت کریمہ درود پاک والی نازل ہوئی۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مرتے دم تک تیرے محبوب کی بارگاہ میں مولا کریم صحیح مولا کریم درود پاک محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، حضور کی سچی غلامی عطا فرما، حضور کی صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، قرآن حکیم کا فہم عطا کر دے، باعمل مولا کریم باعمل باخلاق باحیا با کردار بنا دے، اخلاص کی دولت دے دے، یقین کی دولت دے دے، صبر شکر کی دولت دے دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔